نستعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إلى آخر الآيات۔ الحمدللہ مدرسہ حاضہ کے وہ طلباء جنہوں نے اپنے معافی ضمیر کو علماء کے سامنے اور اپنے بڑوں کے سامنے رکھا ہے، دل کو بہت خوشی ہوئی سن کر، اور بچوں کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے ایسا لگا کہ واقعی میں ان بچوں کے پیچھے بہت محنت کی گئی ہے۔ ان کے اساتذہ کی طرف سے اچھی خاصی محنت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو دین دنیا چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ جو محفل ہے ایک اہم نسبت کے پیش نظر ہے، اور جب کسی چیز کو کسی چیز کی نسبت مل جاتی ہے تو نسبت جتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے تو اس انسان کی اہمیت اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہم سب کو اور اس محفل کو جو نسبت ہے وہ قرآن کی نسبت ہے، اور قرآن ایک ایسا لازوال اور آفاقی کتاب ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ عرب کے دور میں قرآن جیسی آیت اور قرآن کی طرح لکھنے کے لیے بڑے بڑے شعراء نے کوشش کی۔ خانہ کعبہ کی دیوار پہ ایک آیت لکھی گئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بڑے بڑے شعراء آئے، اپنے ہنر کو آزمایا، لیکن اس جیسا کوئی کلام کوئی شاعر نہیں لکھ پایا۔ ایک شاعر آتا ہے اور اس کے نیچے لکھ کے چلا جاتا ہے، لیس ھذا کلام البشر، یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ تو کلام الہی ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، جس کا کوئی مثال نہیں ہے۔ لو اجتمعت الجن والانس، اگر پوری دنیا انسانیت قرآن کی ایک آیت کیا ایک حرف اگر لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ قرآن کریم کے اندر خود اللہ نے کہا، قرآن کے اعجاز کو، قرآن کی اہمیت کو اور قرآن کی آفاقیت کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن یا اللہ یا اسلام ہمارے پڑھنے پڑھانے کا محتاج نہیں ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر کسی مضبوط چیزوں کو اتارتے تو اس میں خشیت طاری ہو جاتی، اس میں لرزہ طاری ہو جاتا، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک انسان پر اتارا ہے کہ 9 سال کے بچے، 8 سال کے بچے، 12 سال کے بچے حافظ ہو جاتے ہیں اور قرآن جیسے نایاب چیز کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ اعجاز ہے قرآن کا۔ مولانا احمد صاحب مشکوٰۃ شریف جلد ثانی وہ پڑھا رہے تھے، دوران درس انہوں نے کہا کہ جس انسان کو قرآن سے محبت ہو جائے اور وہ انسان قرآن سے محبت کر کے قرآن کو اپنے سینے میں بٹھا لے اور قرآن کے مطابق چلنا شروع کر دے، قرآن پر محنت کرنا شروع کر دے، پوری دنیا اس کے قدموں کے نیچے آ جائے گی۔ قرآن پر محنت کرو، لوگوں کے قلوب خود بخود تمہارے طرف اللہ مائل کر دیں گے۔ آج ہم مدرسے والے ہیں، کسی بھی حال میں ہیں، لیکن قرآن پر مکمل طور پر اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ تو نہیں ہو پاتی ہے،
لیکن کما حق ہو جیسا اس کا حق ہے نہیں ادا ہو پا رہا ہے. لیکن ہم اگر قرآن پر محنت کریں گے, قرآن کو بچوں سے یا قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ہم ڈھالیں گے تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج ہم قرآن سے جتنا زیادہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہمارے اندر بے راہ روی ہوتی چلی آ رہی ہے. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ وبرکاتہ سے کسی نے سوال کیا, بڑی اچھی بات یاد آ گئی ہم سب کے لیے نصیحت کی بات. حضرت شاہ صاحب سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ صلحائے امت کی دعاؤں سے امت کے حال نہیں بدل رہے ہیں. صلحائے امت یعنی امت کے بڑے بڑے لوگ جن کا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ سے ہے, آخر کیا وجہ ہے کہ صلحائے امت کی دعاؤں سے موجودہ وقت میں امت مسلمہ کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. سنیے گا, ہم سب کے لیے ہے یہ بڑی انوکھی اور قیمتی بات یاد آ گئی. تو حضرت نے فرمایا ایک مثال دے کر کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے کسی عمل سے ناراض ہو جائے اور اس بچے یا اس بیٹے کا دادا دادی نانا نانی خالہ خالو تمام فیملی والے اس بچے کی سفارش اس باپ سے کرے کہ تم انہیں معاف کر دو, چھ جائے کہ اس کا بیٹا اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگ رہا ہے, تو باپ کیسے معاف کرے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ ہمارا عمل ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارا عمل کیسا ہے. اگر ہم رات کی اس تنہائی میں جس تنہائی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے امام غزالی نے کہا تھا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا موتوا قبل ان تموتوا, اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل میں بیان کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے تم مر جاؤ, اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو تم اپنے آپ کو محاسبے میں لے آؤ. مرنے سے پہلے کیسے مرا جاتا ہے؟ ایک زندہ انسان تصور کر لے, مر چکا ہوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے جیسا مردوں کے ساتھ ہوتا ہے. اخیر میں چند لوگ پکڑ کے قبر گڑھے میں اتار دیا, فرشتہ آتا ہے سوال کرتا ہے. تصور کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ امام غزالی نے کہا کہ اگر کوئی زندہ انسان تصور کر لے کہ میں مر چکا ہوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, گھر کی تنہائی میں 10 منٹ اگر وہ روزانہ بیٹھ کر تصور کر لے پھر اسے کسی مولوی کی تقریر کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج محاسبہ کرتے ہی نہیں ہیں, ہم دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو حضرت نے کیا فرمایا کہ جب بیٹا خود اپنے غلطی کی معافی باپ سے نہیں مانگ رہا ہے تو وہ کیسے معاف کر سکتا ہے؟ ہمارا تعلق اللہ سے, اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہمارا گناہ کیسا ہے نہیں ہے ہم اپنے اللہ سے مانگے. دوسروں سے ہم دعا کروا رہے ہیں اور ہم اپنے بارے میں اللہ سے سوال نہیں کر رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے حالات کیسے بدلیں گے؟ قرآن نے کہا, اور 2 منٹ بات کروں گا, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اے مسلمانوں سن لو غور سے, اگر تم نے رب کی نافرمانی کی, اگر تم نے اللہ کے نبی کے طریقوں کے خلاف زندگی گزارنا شروع کیا, وَإِن علماء بیٹھے ہیں سن لیجئے, وَإِن تَتَوَلَّوْا اگر تم نے نافرمانی کیا, الفاظ کو دیکھیے, يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا میں تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لا کر کھڑا کر دوں گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, اور وہ تم سے بہتر مثالیں بن کر کے دکھا دیں گے. آج ہم قرآن پر محنت کر رہے ہیں, قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں, اور ہم اس وہم و گمان میں ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر ہی دے گا, اور ہم پھر ہمارا جو عملی نمونہ ہے, پھر ہمارا جو ایک پریکٹیکل لائف ہے وہ قرآن سے ہٹ کر کے ہے, تو پھر ہماری باتوں میں اثر ہونے والا نہیں ہے. اس لیے ہمیں خود کو اپنے اوپر غور کرنا ہوگا, اپنے آپ کو محاسبے میں لانا ہوگا. ہر انسان اس چیز کا محتاج ہے, ہر شخص اس چیز کا محتاج ہے. قرآن ایک ایسا لازوال کتاب ہے کہ جس نے بھی قرآن کو اپنے قریب کیا, قرآن نے اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا, عرب کے بدوؤں کو انقلابی بنا دیا.
امریکہ کے بڑے بڑے سائنسدان نے جب قرآن کو ریسرچ کرنا شروع کیا، قرآن کو پڑھنا شروع کیا، وہ خود اسلام سے مشرف ہو گئے۔ اے اسلام والو، اگر ہم قرآن کو بچانا چاہتے ہیں، مدرسے کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن کے لاہے عمل کو زندگی میں داخل کرنا ہوگا۔ چھوڑ دو دوسروں کو دیکھنا، چھوڑ دیجئے دوسروں کے دامن میں کیا داغ ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ دیکھو اللہ راستہ خود بخود بنا دے گا۔ وہ یوسف کا واقعہ یاد نہیں ہے؟ زلیخا نے کہا تھا ہے تلک، کیا قرآن نے الفاظ استعمال کیا علماء کو بڑا مزہ آتا ہے جب قرآن کی آیت کی تفسیر ان کے سامنے آتی۔ الفاظ دیکھیے، زلیخا نے کی نیت خراب ہو گئی، زلیخا نے کہا اے یوسف ہے تلک، آئیے ہمارے پاس۔ یہ الفاظ قرآن کے ہمارے نہیں ہیں۔ تب یوسف علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ نہیں، مجھے اس کام کو نہیں کرنا ہے، اور چونکہ نبی بنانا تھا یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام بند کمرے میں اللہ نے دکھایا کہ دانتوں تلے انگلی کو دبا رہے ہیں، اے یوسف تو کر کیا رہا، وقت کا نبی بننے والا ہے۔ تب یوسف نے ارادہ کر لیا بھاگنے کا، سارے دروازے کھل گئے، ارادہ کیا جبھی تو ہوا۔ ہم نہیں چاہیں گے تو اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی۔ اب وہ حالات نہیں رہے، وہ وقت نہیں رہے، وہ وقت تھا صحاباؤں کے زمانے کا، لیکن آج حالات میں تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ اب ان حالات کے مطابق ہم اپنے آپ کو نہ بنائیں، بلکہ ہمیں اس حالات کو صحابہ کے حالات کے تناظر میں رکھ کر کے پھر ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہوگا۔ جب تبدیلیاں آئیں گی، ہم دوسروں کے لیے دعاؤں کے لیے کہیں، دوسروں سے دعاؤں کے لیے مطالبہ کریں، ہم خود اپنے آپ کو نہ بدلیں تو پھر عمل نہیں ہوگا۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تفعلون۔ کیوں ایسی بات کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو؟ قرآن کہتا ہے، کوئی مولوی، وہ مولوی احتشام صاحب یا مولوی ندیم صاحب یا قاری شاہجہاں صاحب نہیں کہہ رہے، بلکہ قرآن کہتا ہے لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا۔ یہ بات اللہ کو بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ اس لیے جو ہے ہم علماء کو، صلحاء کو یا خطبہ کو یا مدرسین کو یا پڑھنے والے کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، جبھی تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ دستار بندی کا پروگرام آج ہوا، اور اس پروگرام کے ذریعے سے جن بچوں نے حفظ قرآن کریم کیا ہے، اللہ تعالی ان کو ثابت قدم رکھے، دامے درمے قدمے سکھنے، اور اس مدرسے کو بھی جو ہے دین دنیا چوگنے ترقی عطا فرمائے۔ مدارس حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب جیل سے باہر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جہاں جہاں علماء ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اطراف میں اور اپنے آس پاس میں جتنا زیادہ کوشش ہو سکے وہ دینی مراکز قائم کرے۔ اور موجودہ دور میں جمعیت علماء ہند کا ایک ہی سب سے بڑا پیغام ہے، ہر علاقے میں جا کے مکاتب کے نظام کو قائم کرے۔ مکتب سے بچے جوڑیں گے تو ان کے عقیدے مضبوط ہوں گے، عقیدے مضبوط ہوں گے تو ان کے ایمان پہ ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔